سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ 19 پارہ سورہ فرقان رکوع 4 آیت 64۔ رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ یہ رب کے بندے وہ ہیں، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گزار دیا کرتے ہیں۔ رات اور دن سجود و قیام میں اللہ کے بندے لربہم اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں۔ علماء کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یاد رکھو تم اور ولی یکساں نہیں ہو، تمہاری زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، تمہارا طرز الگ ہے، اس کا طرز خیال الگ ہے، تمہاری طرز زندگی الگ ہے، ان کی طرز زندگی الگ ہے، تمہارا رات دن گزارنے کا ڈھنگ الگ ہے، اور اللہ کے ولیوں کو رات اور دن گزارنے کا طریقہ الگ ہے۔ تم کوششیں کر لو، کاوشیں کر لو، محنت کر لو، لیکن اللہ کے ولیوں کو جو خدا نے رتبہ دیا ہے وہ تم یوں حاصل نہیں کر سکتے۔ جو خدا کا ولی ہوتا نا، جو رب کا دوست ہوتا ہے، جو رب کا پیارا ہوتا ہے، جو رب کا چہیتا ہوتا ہے، جو رب کا محبوب ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ رب کے قرب میں جگہ پاتا وہ اتنی زیادہ خدا کی عبادتیں کیا کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ رب کا محبوب ہوتا ہے ان کے صبح و شام، رات و دن، لیل و نہار اتنی زیادہ رب کی عبادت میں گزارتے ہیں یا گزرتے رہتے ہیں۔ خود سنیے فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالی 40 سال تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں جو وضو کیا تھا نا عشاء پڑھنے کے لیے، اسی عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ پر یاد رکھیے گا میرے یاروں، میرے دوستوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے خون نکل جائے نا، نکل کے بہہ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان پیشاب کرے، پاخانہ کرے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ وضو کرنے کے بعد کسی چیز کا سہارا لے کر کے، ٹیک لگا کر کے، چاہے بستر کا ہو، کرسی کا ہو، عصا کا ہو، دیوار کا ہو، کسی بندے کا ہو، اس کا سہارا لے کر کے سو گیا، علماء فرماتی ہیں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ جب کوئی بندہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرے گا نا، اور وہی بندہ چاہے کہ میں سو بھی جاؤں اور اسی وضو سے میں فجر کی نماز بھی ادا کروں، نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جو ہی سو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، میرے غوث اعظم، آپ کے غوث اعظم، ہم سنیوں کے غوث اعظم 40 سال تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں پیارے، 40 سال تک عشاء کی وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ پیغام یہ، اے دنیا دارا، اے دنیا کے لوگوں، محبوب سبحانی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، قطب ربانی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، غوث سمدانی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ تم سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جائے، میرے غوث اعظم سوئے نہیں، صرف اونگ لیتے تھے اور اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ پیغام محبوب سبحانی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ دنیا میں سونے نہیں آتا، خدا کو راضی کرنے آتا ہے، رب کی رضا کے لیے دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے
آج لوگ سمجھتے ہیں ہم تو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہے بھی ایسا جو جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کچھ کھاتے ہیں جینے کے لیے. کوئی جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کوئی کھاتے ہی یہاں تک جینے کے لیے. مگر اللہ والی یہاں دنیا میں آئے اور پیغام بھی دیا اور قرآنی میسج بھی دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے دنیا کے لوگوں سنو، رب العالمین نے انسان و جنات کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، سونے کے لیے نہیں بنایا ہے. پھر کس لیے؟ تو قرآن کہتا ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا. آج بندہ کہتا ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئی یا پیدا ہوئی ہے صرف کھائیں. مرنا تو ہے، کھا کر کے مرو. کچھ لوگ کہتے ہیں برجستہ، جس کو کوئی بیماری ہو نا، آپ کے دادا کیا ہوا؟ ارے ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر کی پریشانی بیماری ہے، اتنا کیوں حلوہ کھا جاتے ہو؟ تھوڑا لمٹ رکھو. تکلیف ہوئی تو دوڑنا ہم کو پڑے گا نا، کم کھایا کرو. تو کہتے ہیں ارے جان دینا، مرنا تو نا کھا کے مرو نا. مرنا تو ہے کھا کے مرو، پر کبھی نہیں کہتا مرنا تو ہے اور رب کو راضی کر کے تو مرو. کون کہتا ہے؟ مرنا تو ہے رب کی عبادت کر کے مرو. آج کون کہتا ہے مرنا تو ہے مصطفیٰ کریم کو خوش کر کے تو مرو. یاد رکھیے جس کی زندگی اس لیے گزر رہی ہے کہ اس سے خدا راضی ہے، مصطفیٰ کریم راضی ہے، رب راضی ہے، رب کے محبوب راضی ہے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسوں کی زندگی کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیا کرتا ہے، دوسروں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے کہ پھر وہ تو چلے جاتے ہیں مگر رہتی دنیا تک بندہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے نشان عبرت کے لیے اپنے طرزوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو راتیں گزارتے اپنے رب کے لیے سجود اور قیام میں، کبھی سجدہ کبھی قیام. جب یاد رکھیے بندہ زندگی ایسے گزارے نا تو پھر قرآن بھی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جب بندے کی طرز زندگی یہ ہوتا ہے تو بندہ جنگل میں بھی رہے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بندہ شہروں میں رہے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بندہ گھر کے چار دیواری میں رہے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور ایسا بندہ جنگل میں بھی رہے ان کے پردہ کرنے کے بعد وہ جنگل منگل بنا رہتا ہے. غریب نواز سرکار جس شہر میں آئے تھے، جس دہر میں آئے تھے، ہر طرف رب العالمین اور رب کے محبوبوں کے دشمن موجود تھے، رب کے منکر تھے، مگر قدم ولی و زمین پر کیا پڑ گیا. آج دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں اجمیر کا چرچا ہو رہا ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، لوگ تڑپا کرتے ہیں، ترسا کرتے ہیں میں اس سرزمین کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھوں جس سرزمین نے میرے غریب نواز کے قدم کو بوسا دیا ہے. جب بندہ کے راتیں عرب کو راضی کرنے میں گزرتی ہے، جب بندہ کے دن عرب کی رضا میں گزرتے ہیں، جب بندہ کی زندگی عرب کی رضا میں گزرتے ہیں نا تو پھر بندہ کہیں بھی رہے مخلوق خدا کھچی کھچی ان کے بارگاہ میں چلی آیا کرتے ہیں. یہ قرآنی میسج ہے، یہ قرآنی پیغام ہے. ہمیں آپ کو کرنا کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے تم بھی اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہو، تم بھی اگر کوئی مقام چاہتے ہو، تم بھی اگر رتبہ چاہتے ہو، تم بھی اگر منصب چاہتے ہو، تم بھی اگر رفعت چاہتے ہو، تم اگر بلندی چاہتے ہو تو اپنی زندگی ایسے گزارو رات قیام میں ہو، کبھی سجود میں ہو، دن خدا کی رضا میں، رات رب العالمین کی محبت میں گزار کے دیکھو تو صحیح خدا تم کو دونوں جہاں میں سرداری عطا فرمائے گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پر یاد رکھے گا میرے پیارو، میری ماں اور بہنوں، بندہ اس مقام تک یوں ہی نہیں پہنچتا، پہلے بہت کچھ محنت کرتا ہے، پہلے بہت کچھ تکالیف کو برداشت کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، رب کی رضا میں پتھر کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے،
تب جا کر کے بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی طرز زندگی ہم کو سبق دیتی ہے تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہماری ماں اور بہن اور ہم بھی خود ذمہ دار ہیں، جو باپ ہے، جو ماں ہے نا، وہ خاص ذمہ دار ہے اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے۔ ہمارا ذہن ہے آج نا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں آج اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، سائنسداں بنا دو، کوئی دنیا کا بڑا عہدہ سنبھال سکے ایسا لائق بنا دو۔ اور جس کے ذہن و فکر میں یہ بات ہوتی ہے نا، مجھے اپنی اولاد کو ماسٹر بنانا ہے، ٹیچر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، جج بنانا ہے، عہدیدار بنانا ہے، تو اس بچے کی تربیت شروع سے ہی کرتے ہیں، KG سے لے کر کے گریجویٹ تک ماں باپ اپنی اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں، پیسوں سے، وقتوں سے، اپنا آرام قربان کر کے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنے مال قربان کر کے، دولتیں قربان کر کے اپنی اولاد کو ماں باپ آج ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے عموماً نظر یہی آتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی لائف اپنی طرح سے گزارتا ہے۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، آخر میں سہارا دینے کے بجائے بھئی اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتی، وہی چھوڑ کے چلے جاتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، ماں محنت کرتی ہے، باپ محنت کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا ذہن کو اسلامک سسٹم کی طرف ڈھال کے تو دیکھیں، ہم میں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں، ہم میں کتنے جو اپنی اولاد کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے سوچا کرتے ہیں، ہم میں کتنے ہیں جو آج اپنی اولاد کو دین کا عالم، نبی کا عاشق، غوث کا دیوانہ، اللہ کے نیک بندوں کا متوالا بنانا چاہتے ہیں، کتنے ہیں؟ آج آپ تلاش کیجئے، ہمارے معاشرہ میں نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کے سارے عہدوں پر فائز ہو، ضروری نہیں کہ اس کی آخرت سنور جائے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کا بیٹا عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، رب کا محبوب بن جائے نا، تو دنیا میں تو اس کی زندگی سنور گئی، عقبہ بھی سنور گئی، آخرت سنور تو گئی، لیکن پلس آپ کی زندگی اور پورے گھر والوں کی زندگی جو آخرت کی ہے، اگر ایمان پر فوت ہوا ہے نا آپ کا، تو یہ زندگی بھی سنوار دے گا۔ ڈاکٹر آخرت میں کام آئے نہ آئے، لیکن عالم دین حافظ قرآن آخرت میں کام آئے گا۔ حکیم، فلاسفر، انجینئر، طبیب، ماسٹر، ٹیچر قبر و حشر میں کام آئے نہ آئے، لیکن عالم دین ضرور کام آتے، حافظ قرآن کام آتے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو سب بناؤ، لیکن پہلے دینی تعلیم ان کو ضرور دو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کا آخرت میں کام ہو جائے، آخرت میں بھلا ہو جائے۔ آپ قبر میں سوئے تو بیٹا ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے، مولا یہ میری ماں سوئی ہے، یہ میرے باپ لیٹے ہیں، ہاتھ رکھے کہ دے مولا انہوں نے اپنا خون پسینہ کر کے میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا، ان کی مغفرت فرما دی۔ حدیث کے مفہومات آج بھی گواہ ہیں، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کے دل سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی ماں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے گا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی دین کے لیے۔ آپ دنیاوی علوم حاصل کرا لیجیے، لیکن دین و علوم سکھائیے۔ کیسے؟ جیسے ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، ہمارے
اللہ کے وہ مقدس بندے جن کا نام لے کے آج ہم زندگی گزارتے، انہوں نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی نا، ان کی طرح آپ بھی تربیت دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، ضرور اللہ اس کا پھل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ تربیت کیسی؟ آج آپ کا بیٹا 10 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا، شاید کہ ہو کسی دو ایک آدمی کو۔ اگر آج آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کو کوئی درد نہیں، وہی بیٹا اسکول نہیں جاتا تو آپ رونا شروع کر دیتے۔ آپ کا بیٹا آج گالیاں دیتا ہے، آپ محسوس نہیں کرتے۔ آج آپ کا بیٹا دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے دل میں اتنا درد نہیں ہوتا۔ وہی بیٹا اگر دنیا نہ کمائے تو دل میں درد ہوتا ہے، لیکن دین حاصل نہ کر سکے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اسی کا خمیازہ ہے کہ وہی اولاد بڑی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اسی کا خمیازہ ہے اولاد جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے اپنا گھر الگ سے بسا لیا کرتی۔ لیکن اگر ماں کی تربیت صحیح ہو نا تو پھر بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ماں کی تربیت صحیح ہو تو بیٹا امام حسن پیدا ہوتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ ماں کی تربیت اچھی ہو تو بیٹا امام حسین بن کے چمکتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر اچھی ہو جائے تو بیٹا امام اعظم ابو حنیفہ بن کر کے دھمکتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر نیک ہو جائے تو بیٹا غوث اعظم عبد القادر بن کے چمکا کرتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر ٹھیک ہو جائے تو بیٹا غریب نواز بن کے چمکتا ہے۔ ماں کی تربیت اسلامی اعتبار سے ہو تو بیٹا پھر محبوب الہی بن کے چمکا کرتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر صالح ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکا کرتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر نیک ہو تو بیٹا بابا فرید بن کے چمکا کرتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر صالح ہو جائے تو بیٹا مخدوم سمنہ بن کے چمکا کرتا ہے۔ ماں کی تربیت اگر اسلامک ہو جائے نا تو بیٹا امام عشق و محبت بن کے چمکتا ہے۔ ماں کی تربیت نیک ہو جائے تو بیٹا مفتی اعظم بن کے چمکا کرتا ہے۔ ارے ماں کی تربیت صالح ہو تو بیٹا محدث اعظم ہند بن کے چمکا کرتا ہے۔ اور ماں کی تربیت اگر دینی ہو جائے تو بیٹا شیخ الاسلام بن کے چمکا کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر اپنی اولاد سے نیک ریاکشن چاہتے ہو تو آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنی اولاد کو تربیت ویسی دو جیسے تربیت محبوب سبحانی کو ان کی والدہ نے دی ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت ویسی دو جیسے تربیت غریب نواز کو ان کی والدہ نے عطا فرمائی ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت ویسی دو جیسے تربیت سرکار محبوب الہی کو ان کی والدہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کی تربیت صحیح ہو جائے گی، یقیناً آپ کی اولاد نیک بن کے چمکے گی۔ جس گھر میں اولاد نیک ہوتی ہے انشاءاللہ محلہ میں خدا کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ذرا قریب آئیں، اسلامی تعلیمات ذرا دل سے لگائیں، اسلامی تعلیمات کو ذرا ذہن و فکر میں جگہ دیں۔ اسلامی تعلیمات کو، اسلام ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے، اسلام ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے، اسلام ہمیں صالح بنانا چاہتا ہے۔ ارے اسلام ہمیں آپ کو دنیا میں ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو آپ کی روشنی ہی روشنی نظر آئے۔ پر یہ ہوگا کب؟ جب آپ کی تربیت نیک ہو۔ یہ ہوگا تب جب آپ کی تربیت اچھی ہو۔ یہ ہوگا تب جب آپ کی تربیت صالح ہو جائے۔ یقیناً اس بیٹے کی وجہ سے خدا آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تربیت کیسی؟ ذرا قریب آ کے دیکھیں، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے، اور ساتھ میں اللہ کے محبوب کا پیارا نواسا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک آج بھی گواہ ہے کہ صدقہ کے کھجور موجود تھے، کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ بچپنے کی زندگی تھی، چھوٹے سی عمر تھی آپ کی، صدقہ کے کھجور کے ڈھیر سے
ایک کھجور آپ نے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا. کون؟ امام حسن. ذرا کہیں کون؟ امام حسن. ہماری عادت ہے کہ محرم آئے تو ہی یاد کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں. ہمارا مزاج بن گیا ہے، محرم شریف آئے تو ہی امام حسین کو یاد کرتے، بعد میں بھول جاتے ہیں. یاد کیجیے امام حسین کی تربیت کو. امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دیا. جو ہی ڈالا نا تو اللہ کے محبوب نے کہا بیٹا حسن اس کو تھوک دو، اس کو تھوک دو، اس کو تھوک دو. اور پھر امام حسن کے منہ میں اللہ کے محبوب نے انگلی ڈال کے کھجور کو نکال کے پھینک دیا، یا ایک روایت میں کہ اسے ڈھیر میں جمع کر دیا. پھر اور منہ میں ڈالے، کچھ ریشے رہ گئے اسے بھی نکال دیا. کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کھجور کی تو بات ہی تھی، کھا لیتے تو کیا ہو جاتا. رب کے محبوب نے کہا نہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کھانا اچھا ہو تو پھر اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. رزق اچھا ہو جائے تو زندگی اچھی گزرتی ہے. نبی کی آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے رب کے محبوب نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت فرمائی ہے. ماں اگر ایسی تربیت دے، باپ اگر ایسی تربیت دے نا تو یقیناً بیٹا نیک بنتا ہے. آج تو ہماری ماں پتہ نہیں کیا تربیت دیتی. اور رہے باپ کی بات، صبح ہوتی ہے تو باپ کام دھندے پہ جاتا، شام کو 7 بجے 8 بجے آتا ہے تو انہیں خبر ہی نہیں اولاد کیا پڑھی، کہاں گئی، کیا کیا، کہاں گزرے، کوئی مطلب نہیں. آیا کھانا کھایا، تھوڑا ٹائم ملا تو دوستوں سے ملاقات کرنے گیا، رات کے 11 بجے گھر میں آ کے سو گیا. زندگی گزر رہی ہے مگر کبھی پوچھتا نہیں کہ آج ہمارے بچوں نے مدرسہ میں کیا پڑھا، کون سی دعا سیکھا ہے، نبی کے کوئی حدیث سن کے آیا کہ نہیں، اسلامی تعلیمات کیا لے کر گیا. کس کو ٹائم ہے آج؟ بچہ اسکول گیا کہ نہیں گیا فکر ہے، لیکن بیٹا بچہ بچیاں مدرسہ گئی نہیں گی، کس کو فکر ہے آج؟ اور پھر آپ بڑے ہونے کے بعد اس اولاد سے یہ امید لگا کے بیٹھے کہ میری آخری عمر کا بیساکھی بن کے میرا بیٹا ہوگا. پاسبل نہیں، سوچ غلط ہے. اس اولاد کو اگر بیساکھی بنانا چاہتے، سہارا بنانا چاہتے تو آج اس کو مضبوط کیجیے. آج مضبوط کریں گے تو کل آپ کے بیساکھی کا کام آئے گا. لیکن اگر آج آپ نے مضبوط نہیں کیا نا تو یہ کبھی بھی آپ کا بیساکھی نہیں بن سکتا ہے. تربیت ایسی ہو. ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں تربیت کیسی ہوتی ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہی ہے، اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہے. نماز فجر میں ایک اللہ کے محبوب کا محبوب جناب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ فجر پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے سے پہلے چلے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب نے ایک بار ان کو روکا، کہا روکو ان کو، دعا میں کیوں نہیں شامل ہوتے، دعا کیوں نہیں مانگتے. یاد رکھیے گا حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، جو عبادت کرتے ہو اس کا مغز دعا ہے. جو عبادتیں کرتے ہو اگر عبادت مل کے ان جسم ہے تو اس عبادت جسم عبادت کا مغز دعا ہے. لوگ اسی کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اور یاد رکھیں جو بندہ خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. دعا کرنا بھی عبادت ہے بھائی، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے ایسے دعا کرنا بھی بولے دعا کرنا بھی عبادت ہے. جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، اللہ کے محبوب نے کہا روکا. کیوں ابو دجانہ کیوں چلے جاتے ہو؟ سرکار میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے اور ابھی کھجور پکنے کا موسم ہے، رات کو کھجور گر جاتے ہیں. میں جلدی اس لیے آتا ہوں کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جلدی اٹھے ان کھجوروں کو چن کے کھانا شروع کر دیں. وہ ہمارا درخت نہیں. میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ ہمارے آنگن میں جو کھجوریں گرے نا اس کو اٹھا کے اس والے کو دے دیتا ہوں جس کا پیڑ ہے، جس کا درخت ہے، میں اس کے آنگن میں دے دیتا ہوں. کیوں؟ تاکہ میرے بچے ان کی کھجور نہ کھائیں. مطلب اللہ کے محبوب کے صحابی اپنے اولاد کی تربیت کر دیں. رزق اچھا ہو نا، کھانا اچھا ہو تو بیٹا ماں باپ کو وفادار ہوتا ہے. اگر رزق اچھا نہ ہو تو پھر بیٹا ماں باپ کو وفادار نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے وفاداری کا کھانا ہی نہیں کھلایا ہے. اگر وفاداری کا کھانا کھلائیں گے ضرور اولاد وفاداری سے کام کرے گی اور آپ کے سامنے پیش آئے گی. اگر آج ہماری ماں اور بہن، ہمارے بھائی، دوست احباب اپنی اولاد کی تربیت یوں کرے نا، یقیناً یہی اولاد آگے چل کر کے آپ کی زندگی کے آخری سہارا بنے گی.
یہ بیساکھی کے کام آئے گی۔ اس لیے میرے یارو، اللہ کے ولیوں کے کرامتوں کو سنتے ہیں، کبھی اللہ کے ولیوں کے حالات جو ان کی طرز زندگی ہے اس کا مطالعہ کرے اور سبق حاصل کرے کہ وہ اللہ کے مقدس بندہ بنے کیسے، سمجھ میں آئے گا کہ وہ مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، ان سے پہلے ان کی مائیں ان کی اچھی تربیت کیا کرتی تھی، تب جا کر کے بندہ وہاں پہنچا کرتا تھا۔ جب ماں کی تربیت اچھی ہونا تو بیٹا محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بن کر کے چمکا کرتی، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور کیسے بنتے، تاریخ کا ایک پنہ پلٹ لے، سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کا ایک روشن باب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیں، اور اپنی ماں اور بہنوں سے میں درخواست کروں گا اپنی اولاد کی تربیت یوں کیا کیجیے۔ سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عمر ایسی تھی جہاں آپ مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، لیکن طریقہ کتنا سہانا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر کے جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کرتی تھی، ساتھ میں کچھ اور نہیں، صرف سوکھی روٹی ہوتی تھی۔ سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سوکھی روٹیوں کے لے کے جنگل میں چلے جاتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے۔ سوکھی روٹی کھا کے بھی نماز پڑھیں اور آج ہم چکن بریانی کھا کے بھی نماز نہ پڑھیں، وہ سوکھی روٹی کھا کر کے بھی اللہ کی عبادت کریں۔ ہم آج آرام کی زندگی، عیش کی زندگی گزارنے کے باوجود مسجد خالی کر کے بیٹھے، نہ گھر میں عبادت نہ خدا کے گھر میں عبادت۔ ہم اپنے مسجدوں کو ویران کر بیٹھے ہیں اور گھروں میں سے بالکل دور ہو بیٹھے ہیں کہ ان گھروں میں بھی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل جاتے تھے، ان سوکھی روٹیوں کو کھاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، جب روٹی ختم ہوتی تھی واپس گھر آتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ ایک بار جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو آپ کی والدہ نے پیار سے جناب محبوب الہی کے سر پاک کو اپنے زانوں پہ رکھی، بیٹا آ ذرا قریب تو آ، آج میں تمہارے بال دیکھو بڑے بڑے ہو گئے ہیں، کہیں بال میں کوئی جوئیں وغیرہ تو نہیں ہے، ذرا مجھ کو دکھا۔ تو جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اپنی ماں کے زانوں پہ رکھ دیا، اور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بال دیکھنے لگی، دیکھتے دیکھتے ایک بال کو کھینچ لی، جو ایک کھینچی نا تو جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ کر کے اٹھے۔ جو ہی آپ نے آہ کہا، آپ کی والدہ نے کہا چلو اٹھ، تو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کہہ دیں سبحان، نہ سمجھے نہیں کہیں سبحان اللہ۔ ماں اپنے بیٹا کو کیا بنا رہی ہے، ہم کیا بناتے، ڈاکٹر ماسٹر بنائیے، برا نہیں ہے، لیکن پہلے دین کا غازی بنائیے۔ آپ اپنے اولاد کو ابھی سے سکھائیں گے عشق رسول کسے کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، غلام رسول کسے کہتے ہیں، تو آگے چل کر کے اگر کوئی بندہ بدبختی کا بھوت اپنے سر پہ سوار کر کے اگر سرسوتی بن کر کے ایمان برباد کرنا چاہے گا نا، وہ برباد ہو جائے گا، لیکن آپ کی اولاد کے ایمان کو برباد نہیں کر پائے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کر دی، انہیں نبی کا غلام بنا دیا، نبی کا دیوانہ بنا دیا، نبی کا عاشق بنا دیا، نبی کی محبت سمجھا دیے، اگر دنیا میں کوئی پاگل وسیم رضوی بن کر کے ایمان لوٹنا چاہے گا وہ لوٹ جائے گا، لیکن آپ کی اولاد کے ایمان کو کبھی لوٹ نہیں پائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے کہ آنے والی دنوں میں آپ کی اولاد کی ایمان محفوظ رہے تو آج بیٹوں کو غلام رسول بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی ایمان محفوظ و مامون رہے تو آج اپنے بیٹوں کو اولادوں کو محب رسول بنائیے، عاشق رسول بنائیے، خادم حسین بنائیے، عاشق غوث البرا بنائیے، عاشق غریب نواز بنائیے۔ آپ کا بیٹا اگر غریب نواز کا عاشق ہوگا تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، اگر آپ کا بیٹا غریب نواز کا اگر دیوانہ ہوگا تو یقیناً آپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا اٹھ بیٹا، تو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، چل جا پھر مجاہدہ کر۔ پھر روٹی لیے پھر چلے جنگل میں، جانا آنا لگا تھا۔ پھر ایک بار آپ کی والد نے چیک کیا کہ دیکھے میرا بیٹا کس مقام تک پہنچا ہے، تو دسترخوان لگائی، اس میں طرح طرح کے خوان رکھ دی، کھانا وغیرہ۔ اس میں آپ نے محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دہی کی جگہ وہ چونا رکھ دیا، رنگ تو ایک جیسا ہے نا، گھول کر کے چونا
رکھ دیا کہ دیکھے بیٹا کہاں تک پہنچا ہے. اور آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کی ایسی عبادت کر، اتنا ذکر خدا کر کہ تجھے تیرے جسم کے درد کا احساس ہی نہ رہے. ایسا اللہ اللہ کر. تو دسترخوان پہ چونا رکھی. سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھاتے کھاتے چونا بھی کھا لیا، اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں چونا کر، وہ دہی سمجھ کر کہ چونا کھا گئے پورا. تو آپ کی امی نے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا چونا کھا لیا لیکن زبان کی چاشنی کیا ہے یہ بھول چکا ہے، یعنی یہ اللہ کا وہ بندہ بن چکا ہے کہ جہاں پھر وہ اللہ کا جلوہ ہی دیکھتا ہے، انہیں دنیا اور دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تب آپ نے کہا بیٹا اب تو اللہ کا نیک بندہ بن چکا ہے، میں جہاں تم کو پہنچانا چاہتی تھی تو وہاں پہنچ چکا ہے. اب تجھے خدا کے حوالے. جب بندہ کو اپنے درد کا احساس نہ ہو تب جا کر کے بندہ ولایت کے منزل پہ قدم رکھا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ایسے بندوں کے لیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جب بندہ کوئی محبوب الہی ہوتا ہے نا تو مقام کیا ہوتا ہے؟ یہی دہلی کے سرزمین ہے. سرکار حضور محبوب الہی حضرت اللہ تعالیٰ کا بڑا عاشق اور سب سے چہیتا مرید سرکار حضور کہیں ذرا کہیں، سب کو نام یاد ہے، امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی گئے، نئی دلی اور پرانی دلی. کہا بیٹا جاؤ کوئی سامان لانا ہے. گئے نا تو دیکھ راستے میں بڑی بھیڑ ہے. پوچھا لوگوں سے اتنی بھیڑ کیوں؟ کہا آپ نے سنا نہیں؟ ایک بندے جو دلی ہی میں رہتے تھے خدا کے ولی تھے، انہوں نے کہا تھا جیتے جی کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا، نماز پڑھ لے گا، اس کو خدا جنت عطا فرمائے گا. یعنی اللہ کے ولی کے جنازے کو کاندھا دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ جنتی ہے. اور یاد رکھیے گا آج ہم لوگ جو سسٹم بنا کے رکھے ہیں نا، اپنے خاندان کا ہے تو ہی جنازہ پڑھو، پیسہ والا ہے تو ہی جنازہ پڑھو، غریب کا کوئی بات نہیں، جائے گا ہے اس کا ہم کیوں جائیں. یاد رکھیے اللہ کے ولی بننے میں امیر و غریب کا کوئی دخل نہیں ہے، غریب بھی اللہ کا ولی. اور عموماً دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس مال نہیں رکھتے، دولت نہیں رکھتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں. کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ جناب حضرت مخدوم سبنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ سیدی احمد جام چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے اور مزدوری ان کا ہی کام تھا، اسی سے گزر بسر ہوتا تھا. جب آخری وقت آیا نا تو اپنے دوستوں کو جو مزدوری کو جھرمٹ پہ تھے بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، کہ جب میں انتقال کر جاؤں نا جو توا ہے نا جس کی کالک میں نے صاف نہیں کی ہے، اسی پہ میں نے روٹی بنا کے کھایا ہے، میں مر جاؤں تو اسی توے کے کالک کو میرے چہرے پہ لگا دینا. کہا کیوں حضور؟ کہا میرا چہرہ اس لائق تھوڑی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا منہ لے کر کے جاؤں. اور پھر کہا جو زنجیر پڑی ہے نا لوہے کی، اگر میں انتقال کر جاؤں تو میری کمر میں زنجیر باندھ کے مجھ کو گھسیٹ کے قبرستان لے جانا، میں اس لائق نہیں کہ میں مسلمانوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جاؤں. سیدی احمد جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا. جب ان کا کچھ دن بعد انتقال ہو گیا نا تو جن کے دوست تھے جو مزدور تھے نا وہ قریب آئے، انہیں خیال آیا کہ احمد جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کالک لگانا چہرے پہ، کمر پہ زنجیر باندھ کے گھسیٹ کے لے جانا ہے. اب ان لوگوں نے چاہا کہ وصیت کو پوری کی جائے. جو ہی توے کی کالک کے قریب گئے نا ایک ہوا چلی اور اتنی آندھی خطرناک کہ اندھیرا ہو گیا. اسی سے آواز خبردار کوئی میرے دوست کو ہاتھ لگائے تو، اگر آج کسی نے میرے دوست کے چہرے پہ کالک لگائی تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. تب ان کو پتا چلا ہم جنہیں مزدور سمجھتے تھے، ہم جسے غریب سمجھتے تھے، وہ تو خدا کا مقدس بندہ نکلا ہے. خدا کا ولی وہ مالوں سے دور ہوتے ہیں، وہ دولت سے دور ہوتے ہیں. تو امیری غریبی معیار ولایت نہیں ہے، معیار محبوبیت نہیں ہے. غریب ہونا اور بات ہے، امیر ہونا اور بات ہے، لیکن اگر غریب بھی ہو نا تو ہو سکتا ہے کہ خدا کا پیارا ہو. اس لیے غریبی دیکھ کر کے کسی جنازے کو کان دے دینے سے کترائیے مت، جائیے وہاں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیک ہونا تو نیک بندوں کے جنازے کی نماز پڑھنے سے گنہگار بخشا جاتا ہے. اللہ کے ولی کے جنازے پڑھنے سے جو ولی جنتی ہوتے ہی ہے، ان کے جنازے میں جو شریک ہوں گے سب جنتی ہو جائیں گے. سرکار امیر خسرو نے سنا یہ جنازہ نکلا اللہ کے ولی کا.
جنہوں نے دنیا میں کہا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا اس کو جنت ملے گی، تو ایک بھیڑ امٹی، راستے میں جگہ نہیں، اور جو ہی یہ پیغام سنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں چھپ گئے، بھیڑ چلی گئی، سامان لے پلٹ کے آئے، جناب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر خسرو بیٹا آج اتنی دیر کیوں لگا؟ دیکھا حضور بہت بھیڑ تھی راستے میں، راستہ کراس کرنا مشکل تھا۔ کہا کیوں اتنی بھیڑ کس لیے؟ تو کہا کہ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے جیتے جی کہا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہا پھر؟ کہا بس بھیڑ تھی۔ کہا اچھا تو آپ بھی جنازے کو کاندھا دینے گئے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں نے جو ہی سنا نا کہ ان کا یہ پیغام اور میسج ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ کہا آپ جنازے کو کاندھا دینے نہیں گئے؟ کہا نہیں، ارے مفت میں جنت ملتی تھی کیوں نہیں گئے لینے کے لیے؟ جاتے جنت تو مل ہی جاتی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، سرکار محبوب الہی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں کہہ دے جنازہ پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے، نہیں، آپ نے یہ کہا کہ تم بھی جاتے جنت فری میں مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ اختیار والا ہوتا ہے، جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ بخشایا ہوا ہوتا ہے، جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ اتنا باکمال ہوتا ہے کہ ان کے دامن کو تھامنے والا بدبخت نہیں بلکہ نیک بخت بن جایا کرتا ہے۔ سرکار محبوب الہی نے کہا کیا ہوا، کیوں چھپا لے؟ کہ حضور مرید آپ کا ہوں، دیوانہ آپ کا ہوں، غلام آپ کا ہوں، بیکا آپ کے ہاتھ میں ہوں، تو جنت بھی آپ ہی کے ہاتھ سے لوں گا۔ سرکار اگر میں آج ان کے جنازے کو کاندھا دیتا تو عشق کے باب میں لوگ مجھے مجرم لکھتے، یہ کیسا عاشق ہے، محبت محبوب الہی سے، جنت کے سیاح سے، سرکار بکا آپ کے ہاتھ میں ہو تو جنت بھی آپ ہی کے ہاتھ سے لوں گا۔ جب کوئی خدا کا ولی ہوتا ہے تو مقام یہ ہوتا ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ماں کی تربیت ہوا کرتی ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کی تعلیم ہوا کرتی ہے، ماں کی تربیت ہوتی ہے، ماں کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک بختی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کر دے تو بیٹا محبوب الہی بن کے چمکا کر۔ بات بڑی لمبی ہے، غوث اعظم کا پیغام ہے بچپن ہی سے اللہ کے ولی کے طرز زندگی الگ ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کھیلے نہیں، کبھی نہیں کھیلے۔ آپ فرماتے کہ بچے کھیلتے تھے میں کھڑا رہتا تھا، کوئی آواز دینے والا آواز دیتا، اے عبد القادر جیلانی تم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہو، تم تو کسی اور چیز کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ فرماتے میں مدرسہ جاتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اے لوگو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث پاک فرماتے ایک بار ایک بائل نے مجھے کہا، اے غوث پاک آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو خدا نے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کتنا بڑا مقصد تھا، بغداد آئے نا تب پتہ چلا کہ لاکھوں لوگوں نے اس عبد القادر جیلانی کی ہاتھ پہ توبہ کیا، اور نگاہ غوث پاک اٹھی تو چور بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ کتنے تربیت تھی غوث اعظم کی والدہ کے سرکار غوث اعظم کو کہ آپ مدرسہ پہنچے تو 18 پارہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آج ہے ہماری ماں اور بہنیں، پہلے کام، ٹائم بچا تو اور کچھ، لیکن غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کی تربیت بتاتی ہے کہ بیٹا اگر ثانیہ فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ کنٹینیو کمپلسری سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ قرآن کریم کے جتنے پاروں کو یاد کی تھی، 18 پاروں کو، اسے ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ غوث پاک نے میسج دیا، ماں پڑھتی تھی، میں ماں کے بطن میں رہ کر کے سن کے اس کو میں نے یاد کیا ہے۔ مطلب یہ ماں اگر نعت پڑھے تو بیٹا بھی نعت خواں ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری ہوتا ہے، ماں اگر دین کی بات کرے تو بیٹا عالم دین ہوتا ہے، اگر ماں گانا گائے تو بیٹا گویا پیدا ہوتا ہے، ماں اگر ناچے تو بیٹا ڈانسر ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کو بیٹا ڈانسر چاہیے، آپ کو بیٹا ناچنے والا چاہیے، یا پھر بیٹا آپ کو نیکوکار چاہیے جو خود بھی بخشا جائے اور آپ کے بخشش کی ضمانت بھی وہی ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں میرا بیٹا کل قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، تو تربیت غوث اعظم کی ماں سے سیکھ کر کے اپنے بیٹوں کی کیا کیجئے۔ جب آپ کی تربیت نیک ہوگی یقیناً بیٹا نیک پیدا ہوگا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا ایسا ہوتا
ہوتا اور کیسا ہوتا؟ اگر آپ کا بیٹا نیک ہوگا نا، زمانے کے تمام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن آپ سے کیا ہوا عہد و پیمان کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہی غوث اعظم 18 سال کی عمر ہے، بغداد چلے علم دین سیکھنے کے لیے، تو پھر ماں نے کہا بیٹا وعدہ کر لے، جا تو رہا ہے میری نگاہ سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے ملک سے دور، لیکن بیٹا ایک بات مجھ سے وعدہ کر کے جا، عہد و پیمان کر کے جا۔ غوث اعظم جیلانی نے کہا ماں کون سا وعدہ ہے، کیا چاہتی ہو، کون سا عہد و پیمان ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا آفت آئے گوارا کر لینا، مصیبت آئے برداشت کر لینا، تکالیف کو سہ لینا، مگر بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے زبان سے جھوٹ نہ نکالنا۔ بیٹا نے عبد القادر تھے نا، بیٹا نے کہا ماں زمانہ بدل سکتا، میں آپ سے جو وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی بدلے گا نہیں۔ چلے راستے ہی میں مل گئے وہ بڑے بڑے خطرناک ڈاکو، آپ نے سیدھا کہہ دیا میرے پاس مال موجود ہے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا بھی کیوں تم نے چھپایا نہیں؟ بتایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا امی جان زمانہ کچھ بھی ہو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، بس اپنی ماں کی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے سچ بول رہا ہوں۔ تو ڈاکو بھی رو پڑے، اللہ اللہ، جو بندہ اپنی ماں سے وعدہ کیا اس کو نہیں توڑ رہا ہے، ہم خدا کے بندے ہو کر کے خدا کے وعدوں کو توڑ رہا ہے۔ جب ماں کی تربیت نیک ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی کا ایسا وعدہ ہوتا ہے، یہ عہد و پیمان ہوتا ہے، یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب ماں نیک ہو تو پھر بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے، اور جب بیٹا عبد القادر جیلانی ہو تو ذات ہے، نام بھی کافی ہو جاتا ہے، ذات ہے، نام بھی کافی ہوتا ہے۔ سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم آپ کے قریب کا ہے، آپ جو خیال کے مطابق ہے 10:50 ہے، بس یہ آخری روایت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، لیکن ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ کہ ولی ہے نا، یہ جو ولی ہے نا، جو ولیوں کے مراتب نہیں جانتے، جنہیں دشمنی ہے، بغض ہے، وہ کیا سمجھے اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا مزار نہیں ہونا چاہیے، سب توڑ دو، سب مسمار کر دو، سب برابر کر دو۔ ہم کہتے ہیں کہ تو دشمن ولی ہے تو توڑا کرے بار بار، ہم عاشق ولی ہیں بنائیں گے بار بار، 1000 بار توڑ، لیکن الحمدللہ ہم عاشق ولی ہیں، ہم انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا اللہ کے ولیوں کے مزار کو بناتے رہیں گے۔ ولی ایک یہاں بات سماعت فرما لے، ولی ہوتا کیوں ہے؟ تو سرکار مولا علی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ولی اسی لیے ہوتے تاکہ زمین میں بارشیں ہوں، لوگوں مخلوق خدا کو خدا کا رزق ملتا رہے۔ اللہ کے ولی کے برکت سے ہی اس زمین پر بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے ولی زمین سے اگر چلے جائے نا تو زمین میں بارش نہیں ہوگی۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے، جب اللہ رب العالمین کے محبوب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے نا، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے مصطفیٰ کریم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا اور نبی نے خود کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس پیغام کو سن کر کے شیطان بڑا خوش ہوا کہ چلو اب اس نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی پتھروں سے کلمہ پڑھانے والے نہیں آنے والے، کوئی درختوں کو اشارہ کر کے بلانے والے نہیں آئیں گے، کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، یہ آخری نبی ہے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد میں اللہ کے بندوں کو خوب گمراہ کروں گا، خوب بھٹکاؤں گا، تباہ کروں گا، برباد کروں گا۔ شیطان من ہی من نے بہت خوش تھا کہ بس اچھا ہوا کہ آخری نبی آ گیا، اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے۔ تو رب کی رحمت نے جواب دیا، شیطان مردود تو کیا سمجھتا ہے نبی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو میرے بندوں کو گمراہ کر لگا رہے؟ سن، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک کھلا رہے گا۔ ارے آپ نبی نہیں آئیں گے، لیکن اسی نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے غوث اعظم آئیں گے۔ نبی تو نہیں آئیں گے، اسی نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے غریب نواز آئیں گے۔ نبی تو نہیں آئیں گے، اسی نبی کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بریلی میں امام عشق محبت بن کر کے پیدا ہوں گے۔ ارے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن دین متین کی آبیاری کے لیے
کوئی فرید بابا فرید بن کے چمکیں گے، اور کوئی صابر پاک بن کر کے آئیں گے، کوئی محبوب الہی بن کر کے آئیں گے، تو ایڑی چوٹی کی زور لگا لے، دین کی خدمت کرنے والے اللہ کے ولی آتے رہیں گے، جو کام نبیوں نے کیا ہے وہ کام اللہ کے ولی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے ولی کی دنیا میں ضرورت ہے، یہ ولی نہ ہو تو مخلوق کہیں کہ کہیں چلے جائے، اور جب اللہ کا ولی ہوتا ہے نا تو پھر پیغام کیسا، میسج کیسا ہوتا ہے، اور انہیں فیض کیسا ملتا ہے۔ بس آخری بات، یہ ہندوستان بٹا نہیں تھا، ہندوستان ابھی تنہا تھا اور ابھی آزاد نہ ہوا تھا۔ غالباً 1820 یا 1818 کی بات ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو رنجیت سنگھ، راجہ رنجیت سنگھ کہا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان تنہا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ ایک ہوا کرتا تھا۔ زمانہ تھا راجہ رنجیت سنگھ کا۔ اس زمانے میں پنجاب کے آس پاس ایک غیر مسلم رہتے تھے، اس کے پڑوسی میں ایک بد مذہب رہتا تھا۔ بد مذہب وہی جو یہ کہے غوث کو مت مانو، غریب نواز کو مت مانو، وسیلہ مت لو، صحابہ کرام اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تنہے تنہا پہنچ جاؤ۔ یعنی آج کے زمانے میں جو ولیوں سے، اللہ کے مقدس بندوں سے دور کرنے کی بات کرے، سمجھیے کہ وہ پھر بد مذہب ہے، جس کا نام آج کے زمانے میں کہیں دیوبندی ہے، کہیں وہابی ہے، کہیں خارجی ہے، کہیں رافضی ہے، کہیں اہل حدیث ہے، کہیں اور کوئی ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتے، نام مسلمانوں سا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھے گا میرے یارو، ایسے لوگ جو نام مسلمانوں سا رکھ لیں پر اس کی زندگی، اس کے دل میں اسلام اور ایمان نہ ہونا، ایسے انسان اگر کوئی جانور ذبح کر لے، وہ حلال نہیں، وہ حرام ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ وہ بد مذہبوں کا جو ذبیحہ ہوتا ہے، وہ جو جس جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولیں۔ اگر کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی بد مذہب اپنے یہاں جانور ذبح کرے تو آپ ان کے وہاں سے گوشت مت لائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردار ہے، وہ مردار کے حکم میں، اور مردار کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ کیا ہے؟ کہیں زور سے، حرام ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال لیا نا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس ایک حرام لقمے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت خدا کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سن رہے ہیں نا؟ ایک تو پیسہ دو، 200-150 روپیہ، پھر 1 کلو لے کر بھی آؤ، پھر کھاؤ، پیسہ بھی برباد اور ایمان بھی برباد۔ یہ کس نے سکھایا ہے کہ پیسہ دے کر کے زندگی برباد کرو؟ اس لیے بد مذہبوں کا ذبیحہ حرام ہے، نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی پیسہ دے تو حلال کھائیے، اچھا کھائیے۔ ایسا کھانا کیوں کھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی برباد ہو اور آپ کے بال بچوں کی تربیت بھی برباد ہو جائے؟ اچھا کھائیے۔ تو وہاں پر ایک ہندو پریوار کے ساتھ ایک بد مذہب رہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو دیکھ کر کے بد مذہب جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا تھا، کرامت اولیاء کا منکر تھا، مقامت اولیاء کا منکر تھا، لیکن وہ انسان پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کی بیوی کو ہمیشہ نہارتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا۔ وہ حسین و جمیل تھی، کسی طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع مل جائے تو 2-4 لفظ بات کی ہو جائے، کچھ گفتگو کر لے، لیکن موقع نہ ملا، پر اندر ہی اندر چاہتا تھا کہ کوئی موقع ملے۔ ایک بار وہ دونوں میاں بیوی جو غیر مسلم تھے نا، مشرک تھے، وہ اپنے شوہر کو لے کر کے اپنے میکے کو وہاں جا رہے تھے، شوہر اور بیوی۔ یہ انسان سسرال جا رہا تھا، پڑوسی بد مذہب کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں، تو گھوڑا لیا، اس کا پیچھا کیا اور جنگل میں پہنچا تو دیکھا میاں بیوی تنہے تنہا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے قریب جا کے کہا کہ چل کے کیوں جاتے ہوئے، میرا گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ تو دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم پیدل جائیں گے۔ اس نے اصرار کیا کہ تم مت جاؤ، پر تمہاری بیوی ایک عورت ہے، وہ کتنا چلے گی، اس کو ہی بٹھا دو۔ تو مرد نے بھی کہا اور عورت نے بھی کہا کہ کیا پتہ، مرد نے کہا کیا پتہ، تمہارا بھروسہ کیا، میری بیوی کو گھوڑے پہ بیٹھا تم لے کے چلے جاؤ، پھر میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا۔ کہا پھر تو کہا کوئی ضمانت دے دو، توجہ ہے نا، کہہ دے سبحان اللہ۔ اس نے غیر مسلم ہے کہ کوئی ضمانت دو
کسی کو ضامن بنا دو، اگر ضمانت دو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو اس بد مذہب نے کہا، جو اللہ کے ولیوں کے مقامات کے منکر تھا نا، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا تھا، بد مذہب نے کہا کہ اس جنگل میں بیابان میں کوئی نہیں، میں کس کی ضمانت دوں؟ تو عورت نے کہا ایک کام کرو، بڑے پیر دستگیر غوث اعظم کی ضمانت دے دو۔ کہے سبحان اللہ۔ عورت نے کہا، حالانکہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، کہ تم اپنے بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر سرکار غوث اعظم کی ضمانت دے دو کہ وہی میں نے ان کو ضمانت دیا، ہم مان لیں گے۔ تو یہ بد مذہب تھا نا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے غوث اعظم کی ضمانت دے دی۔ عورت بیٹھ گئی گھوڑے پر، گھوڑا آگے بڑھا، یہ بد مذہب نے تلوار نکال کے اس کے شوہر کے سر کو قلم کر دیا، اور گھوڑا لے کے آگے بڑھا، اور گھوڑے پہ وہ بیٹھی، یہ پیچھے بیٹھا، وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے۔ بد مذہب نے کہا کس کو دیکھ رہی ہو؟ وہ تو مر گیا ہے شوہر، وہ آنے والے، کس کو دیکھتی ہو؟ کہا میں غوث اعظم کو دیکھتی ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، جو کلمہ پڑھ کے میں مسلمان کہوں، ایسا کہ میں مسلمان ہوں اور غوث اعظم کی عظمت کو نہ مانے، اس سے بہتر تو یہ ہے نا، مسلمان نہیں ہے مگر عظمت غوث اعظم کو مان رہے ہیں۔ تو کہا میں پیچھے مڑ مڑ کے غوث اعظم کو دیکھتی ہوں، تم نے جس کو ضمانت دیا تھا مجھ کو بھروسہ ہے کہ وہ اپنی ضمانت کو پورا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ارے ان کو تو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے، اب کہاں سے آئیں گی وہ؟ کہا میرا ایمان ہے غوث اعظم ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ بس جو ہی اس نے کہا مر کے وہ چلے گئے، نہیں آنے والے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دو نقاب پوش گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ قریب آ کر کے بد مذہب کے گردن کو تلوار مارا، اس کو سر سے الگ کر دیا، عورت کو گھوڑے کو لے کے پلٹ کے وہاں گیا جہاں اسے عورت کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر دونوں کو سر کو دھڑ کو جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ۔ اتنا سننا تھا اس لاش کو، اتنا کہنا تھا آنے والے کا قم باذن اللہ، بس سنتے ہی جو انسان ختم ہو چکا تھا، سر الگ تھا دھڑ الگ تھا، اتنا سنتے زندہ کھڑا ہو گیا۔ سلامت دونوں گھر گئے۔ پڑوس میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ گھوڑا ہمارا ہے پر ہمارا آدمی نہیں، تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا، یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا گھوڑا تو ہے پر ہمارا آدمی نہیں، یا تو پتہ بتائے یا پھر ہمیں یہی شک ہے کہ انہوں نے مار دیا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ تو ان دونوں کو بلایا گیا، عدالت میں پہنچے، راجہ رنجیت سنگھ کے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ تو پورا واقعہ عورت نے مرد نے بیان کر دیا۔ کہا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو کہا ہاں میں گواہ تو دیکھے نہیں، لیکن ایک بندہ کو میں پہچانتی ہوں جس کی شکل میں نے کبھی دیکھی تھی، وہ ہمارے علاقے کا ایک مجذوب ہے جسے گل محمد کہا جاتا ہے، میں نے ایک شکل دیکھی اسی کے شکل میں تھی، اور دوسرے مجھ کو لگتے کہ غوث اعظم ہی ہوں گے جن کی ضمانت دی گئی ہوگی۔ بلایا گیا گل محمد کو جو مجذوب تھے، راجہ نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پوری بات بتا دی، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اس عورت نے غوث اعظم کی ضمانت کو لیا تھا، میرے غوث کی جو ضمانت لے لے اسے محروم نہیں کیا جاتا ہے، وہ جہاں بھی پکار لے میرے غوث ان کی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرز زندگی بتا رہی ہے، اگر تربیت اچھی ہو جائے تو بیٹا نیک ہوتا ہے، تربیت اگر صالح ہو تو بیٹا بھی صالح ہوتا ہے، اگر اولاد کی تربیت اچھی ہو تو بیٹا آگے چل کے رات اور دن خدا کی عبادت میں گزارا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زمانہ کچھ بھی کہے مگر بندہ کی رات اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزارا کرتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو سننے اور سنانے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مولا کریم ہماری حاضریوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، جو کچھ بولا گیا کوئی غلطی ہو خدا اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سلام پڑھ لیجیے۔